چیٹ کیا تھا. لہذا ان کو اس کیس میں سے نکالنا تھا. پہلے قانون کے اندر نمبر نہیں تھا کتنے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے گا تو کیس بنے گا. 100 کو آپ دھوکہ دیں گے تو کیس بن سکتا ہے. 100 سے کم ہے, شکر ان کے 150 نہیں تھے ورنہ 200 پہ یہ چلے جاتے. وہ حلال ہے. تو وہ حلال ہے. لہذا اس وجہ صاحب رفیق سیکشن جو ہے یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. 100 بندے کی یاد رکھیں گے. اچھا, ایک سیکشن اور امینڈمنٹ کی, انہوں نے کہا بینک کے اندر جو پیسہ آئے گا نا, جب تک اس کے راستے نہیں بنیں گے آپ ایک انٹری اس کے ڈال سکتے ہیں, باقی چیز کو آپ چھیڑ نہیں سکتے, کیس نہیں بنا سکتے. جو سب سے بہترین جو انہوں نے کام کیا اپنے لیے وہ قطری سیکشن ہے. قطری سیکشن کیا ہے؟ قطری سیکشن یہ ہے سیکشن 14 اس کا تو پریزمپشن سیکشن ہے. اس کا حوالہ ہم نے پٹیشن کے اندر دیا ہوا ہے. 17 قانون ایسے آپ کے ملک کے کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ قلم میری ہے تو پھر میں نے ثابت یہ کرنا کہ میں نے قلم خریدی کہاں سے, مانی ٹریل میں نے دینی ہوتی ہے. سیکشن 14 جو ہے اس کو اس لیے اڑایا گیا کہ نواز شریف نے یہ تو بتا دیا کہ ایون فیلڈ مریم نواز کے ہیں, لیکن مریم نواز یہ نہیں بتا دی کہ پیسہ کہاں سے آیا. اب یہ ہماری پروسیکیوٹر کی ہے کہ وہ بتائے کہ پیسہ انگلینڈ کیسے گیا, وہاں پہ ایون فیلڈ جو نا اپارٹمنٹ کیسے خریدے گئے. تو یہ وہ سیکشن تھی. ابھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ فیصلہ بتائے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. 18C سیکشن کو امینڈ کیا گیا کہ آپ نے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ملزم کو ایف آئی آر کی کاپی تمام ایویڈنس کے ساتھ دینی تاکہ وہ کورٹ میں چلا جائے اور آپ کے کیس کو آگے چلنے ہی نہ دے. یہ پہلی دفعہ کسی قانون میں آیا ہے. 18F اگر انکوائری 6 ماہ تک نہیں مکمل ہو سکتی تو وہ ختم کر دی جائے گی. اس سے ان کی لمبی لسٹ ہے میرے پاس کیسز کی جو آٹومیٹکلی بند ہو گئے. وائٹ کالر کرائم میں بعض اوقات بندہ باقی ملک سے باہر چلا جاتا ہے, بلکہ زیادہ تر باہر جاتے ہیں, اثاثے باہر ہوتے ہیں, تو وہ آپ انفارمیشن لینے میں ہمیشہ ٹائم لگتا ہے. 6 مہینے میں دنیا میں کہیں بھی آپ ایف بی آئی دیکھ لیں, این سی دیکھ لیں, کسی کا کیس مکمل نہیں ہوتا. 21G یہ زرداری نواز سیکشن میں اس کو کہتا ہوں. یہ ہے ایک ہوتا ہے, اس سے کہتے ہیں آپ ایم ایل اے میوچل, یہ ان بینک ہیں, اس کے تحت آپ بیرونی ملکوں سے شہادتیں لا سکتے ہیں اور شہادتیں لا کے اپنے کیس کے اندر ڈال سکتے ہیں. اس 21G کی ایک سیکشن کو اڑا دیا گیا کہ باہر سے آئی ہوئی کسی شہادت کو منظور نہیں کیا جائے گا. لہذا پاناما لیکس ہو, دبئی لیکس ہو, پنڈورا لیکس ہو, ابھی جتنے بھی اثاثے کوئی باہر بنائے گا نیب اس کو سوال نہیں پوچھ سکتا. اس سیکشن کے تحت باہر سے جو بھی ایویڈنس آئے گی اس کو آپ ایکسپٹ نہیں کر سکتے. ایک سیکشن 23 ہے, 1860 کا لا ہے, پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947 کا لا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ جب بھی کسی کی انکوائری شروع ہوتی ہے وہ اثاثے بیچ نہیں سکتا. یہ عجیب امینڈمنٹ انہوں نے کیا ہے کہ آپ انکوائری کے دوران بھی اثاثے بیچ سکتے ہیں. اگر آپ نے اثاثے اے نے بی کو دیے, بی کو دے دیے, سی نے ڈی کو دیے تو ریکوری کیسی ہوگی؟ یہ جان بوجھ کے ڈالا گیا تاکہ معاملے کو مشکل ترین کر دیا جائے. آخر میں جو سب سے انٹرسٹنگ سیکشن ہے جس پہ آلموسٹ اس وقت تک کئی ارب کا ریکوری نیب کر چکی ہے وہ سیکشن 25 ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیکشن 25 میں اگر کسی شخص نے پلی باغیں یا پیسہ دینا شروع کیا اور وہ ڈیفالٹ کرتا تھا تو اس کو اوریجنل کیس اس کا شروع کر دیا جاتا تھا. ابھی نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ مکر جاتا ہے, انکار کر جاتا ہے تو آپ اس پہ ڈیفالٹ کا کیس بنائیں گے, ایک نیا کیس شروع کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سارے جتنے پلی باغین میں آئے ہوئے تھے لوگ انہوں نے پیسہ دینا بند کر دیا ہے. ابھی وہ نیا کیس بنے گا ڈیفالٹ کا کیس. تو یہ ہم نے جو اس وقت یہ بات کی تھی کہ 1100 ارب کے جو کیسز ختم ہو رہے ہیں یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے 160 ارب ابھی کروڑوں میں ریکوری ہو رہی ہے. 160 ارب کا تقریباً سالانہ نقصان ان امینڈمنٹس نے ملک کے خزانے کو دیا ہے. اور بے شرمی کی اور فرائض کے ساتھ دغا بازی کی انتہا یہ ہے کہ نیب چیئرمین اپنے پروسیکیوٹر کو کہتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جاؤ اور وہاں بتاؤ کہ ہمیں ساری امینڈمنٹس منظور ہیں. پھر میں یہاں سے یہ کلیم کرتا ہوں کہ 850 جو نفری ہے نیب کی
اور ڈبل تنخواہ لیتی ہے اور 1.5 روپیہ اس کا